دوستو، کورونا وائرس نے دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان کو بھی شدید اقتصادی مالی مشکلات سے دوچار کیا ہے۔ حکومت نے اپنی استعداد کے مطابق مختلف پیکیجز کے ذریعے بے روزگار لوگوں اور جو غریب لوگ ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، ان کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان مشکل حالات کے باوجود ہو سکتا ہے اسی بحران میں سے پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے، اقتصادی بحالی کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں۔ معروف ماہر اقتصادیات ثاقب شیرانی نے ان مواقع کے حوالے سے میٹرکس میڈیا کو بتایا۔ ایک تو میرا خیال ہے جو اکانومی کے اوپر بھی اثر انداز ہوگا وہ ہماری گورننس کی کچھ جو مسائل ہیں، خاص طور پہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ڈفرینٹ لیولز آف گورنمنٹ ہیں، خاص طور پہ فیڈرل اور پروونشل، ان کی جو کوآرڈینیشن ہے اس کو مضبوط کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور یہ جو ہے یہ صرف گورننس کی حد تک نہیں، یہ نان اکنامک ایشو نہیں ہے، اس کا NFC ایوارڈ کے اوپر بھی اثر اس کا پڑے گا اور معیشت کی فنکشننگ کے اوپر بھی اثر پڑے گا۔ جو ہماری پبلک ہیلتھ یا صحت کے نظام کی جو کمزوری ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ آئسولیشن میں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، یہ الگ کوئی معیشت سے الگ تھلگ چیزیں نہیں ہیں، ان سب کا دار و مدار جو ہے وہ معیشت کے ساتھ بھی ہے۔ تو وہاں جو کمزوریاں سامنے آئی ہیں، ہم نے جو انویسٹمنٹ نہیں کی ہے بہت سالوں سے، کرٹیکل کیئر ہمارے ہسپتال نہیں ہیں، ڈاکٹرز اس تعداد میں نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور آئی تھنک جو چیز سامنے ہے، جو بہت بڑی اپرچونٹی ہے اس میں، جو ڈیٹا گورننس کا جو سارا ایک ایشو ہے کہ ہم ایک زوم کریں، اگر فوکس کریں تو ایک سطح پہ یہ ہیلتھ ایشو تھا کہ ہم کانٹیکٹ ٹریسنگ کر سکیں، ہم کلسٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، ہم ڈیجیٹل طریقے سے ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے ہم یہ کووڈ-19 کا جو چیلنج ہے اس کو ہم بہتر طریقے سے فائٹ کر سکتے ہیں۔ مگر یہ جو ڈیجیٹلائزیشن کا جو چیلنج ہے وہاں تک میرا خیال ہے محدود نہیں کرنا چاہیے ہمیں، یہ اس کی جو سپل اوورز ہیں جس کو ہم اپنی اصطلاح میں ایکسٹرنالٹیز کہتے ہیں، وہ پوری اکانومی میں، پوری سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ جو اگر ہم ڈیٹا گورننس کا آرکیٹیکچر اپنا مضبوط کریں کہ کس طریقے سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، کون سا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے اس کو ہم پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں، لیوریج کرتے ہیں، اس میں معیشت کی جو ہے بہت ساری جو کمزوریاں ہیں۔ ایک میں چھوٹی سی مثال دے دوں جو اسی سے تعلق رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری پوری جو اکانومی ہے وہ obviously صرف تقریباً کوئی 30 یا 40% ڈاکیومنٹڈ ہے۔ تو اگر ہم یہی نہیں ہمیں معلوم کہ ہمارے بزنسز جو چھوٹے بزنس ہیں، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں، وہ کون کون سی ہیں، کہاں پھیلی ہوئی ہیں، ان کو وہاں تک رسائی حکومت کی نہیں ہو پا رہی ہے ان کو مدد کرنے کی اس مشکل حالات میں۔ تو ایک تو یہ اس کا ایک ڈائریکٹ ایک بینیفٹ ہوگا اگر ہم بزنس رجسٹر کریں اور ڈیجیٹلائز کریں اپنے بزنس رجسٹر کو۔ لیکن دوستو، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا موجودہ حکومت اس وقت اویلیبل مالی اور خاص طور پہ جو انسانی وسائل ہیں، یعنی ہماری افسرشاہی ہے، اس کی موجودگی میں نئے مواقع سے فائدہ اٹھا پائے گی؟ اس میں آثار اگر 3 چیزوں میں نظر آ رہے ہیں تو صرف مجھے انفارچونیٹلی فی الحال تو ایک ہی چیز میں نظر آ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے حکومت نہ ٹیکس کی اصلاحات کی طرف ابھی متوجہ ہو رہی ہے جس طریقے سے ان کو ہونا چاہیے، نہ وہ صوبوں کے ساتھ جو ایک پلیٹ فارم کانسٹیٹیوشن نے بھی ہمیں دیا ہے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا، ایک ہم نے IPCC کا ادارہ، انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ایک ادارہ بنایا ہے، منسٹری بنائی ہے، ان کو بھی وہ اس طریقے سے استعمال نہیں کر رہی ہے فی الحال۔ تیسرا جو ایلیمنٹ ہے وہی مجھے تھوڑی سی امید کی کرن نظر آتی ہے، وہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف۔ اس جنگ سے پہلے ہی گورنمنٹ کا فوکس اس کی طرف آیا تھا، گورنمنٹ نے ایک بہت ہائی پروفائل ریسورس پرسن بھی اس میں لے کے آئے ہیں اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے اس انیشیٹو کو جو ہے تقویت ملے گی۔